تو پھر آپ آدھی عقل کی ہو؟ نہیں بالکل آپ آدھی عقل ہے میم مجھے. نہیں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، 2-3 سال سے یوٹیوب پر ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے رہا تھا اور یہ چل بھی رہا تھا اور بہت اچھے سے پھل پھول بھی رہا تھا، جس کی وجہ سے کئی سارے مسلمانوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو رہے تھے. وہ لوگ ایسے سوالات کھڑا کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دماغ خراب ہو رہا تھا. یہ ویڈیوز اگر صرف یوٹیوب میں ہی چلتے تو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے تھے جو اس کو سرچ کرتے یا اس کے متعلق ریکمنڈیشن میں آ جاتا تھا. صرف وہی لوگ اس ویڈیو تک پہنچ سکتے تھے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب یہ لوگ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ نیوز چینلز پر بھی آ کر کے ایسی افواہیں اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے. یعنی مسلمانوں کا دماغ خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان یہ باتیں نہیں سمجھتا ہے. الحمدللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو دین کا بہت اچھا نالج ہے. اگر کسی کو کسی سوال کا جواب معلوم بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی وہ علماء اکرام سے رجوع ہوتے ہیں، ان سے سوال پوچھ کر کے معلوم کر لیتے ہیں. لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دینی علم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو صحیح رہنمائی نہ ملے تو وہ لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم ہونے پر یا ایتھیسٹ ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ کو اتنے زیادہ ویوز ان ویڈیوز کے نہیں ملیں گے، لیکن کل میں نے اچانک دیکھا کہ انڈیا ٹی وی کے اوپر بھی ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹس ہونے لگ گئی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے اندر، کہ اگرچہ کہ مسلمانوں کے سارے مسائل ایتھنٹک ہیں، اس کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں ہے اور کوئی بھی اس کے اندر غلطیاں موجود نہیں ہیں. احادیث کے اندر سے جو موضوع روایتیں ہیں ان سب کو نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دماغ خراب کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے جو ایکس مسلمز ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام سے پھرا ہوا نکلا ہوا کہتے ہیں، یہ لوگ آ کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جس کو سن کر ایک عام آدمی سمجھنے لگے گا کہ ارے یہ تو ہیومینٹی کے خلاف ہے، ارے یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر ایسی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. کل میں نے انڈیا ٹی وی کے پروگرام میں ایک عورت کو جو ایکس مسلم تھی اس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ احادیث کے اندر عورت کو آدھی عقل والی کہا گیا ہے. جب ایک لڑکی، مسلمان لڑکی اس عورت سے ایک بات کہنے کے لیے اٹھی تو وہ اپنی بات، یعنی وہ لڑکی اس کا سوال کہنے سے پہلے یہ جو ایکس مسلم عورت تھی اس کو پہلے ہی تنزیہ طور پر کہہ رہی تھی کہ تو آدھی عقل والی ہے. آپ خود ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس اعتراض کے جوابات بھی علماء اکرام کی زبانی آپ خود سماعت فرمائیں. انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو تسلی بخش مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو ملاحظہ تو فرمائیں. پھر آپ آدھی عقل کی ہو؟ نہیں بالکل آپ آدھی عقل ہے میم مجھے. نہیں میں. حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹکنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ
تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی پھر. چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھائی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ان کی کم عقلی کی وجہ سے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. کم عقلی کا مطلب بے وقوف ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عموماً جذبات کے مقابلے میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے عقل کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی ان کے معاملات میں، ان کے فیصلوں میں عقل کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور عورتوں کے معاملات میں جذبات حاوی ہوتے ہیں. یعنی عورتیں جذبات کے معاملے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں اور مرد عقل کے معاملے میں. تو کم عقل سے مراد یعنی کمپیریٹیولی مرد کے مقابلے میں عورت عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیتی ہے، اور یہ عورت کی خوبصورتی ہے. اسے یہ سوچنا کہ یہ عورت کے لیے بدصورتی ہے تو یہ بات درست نہ ہوگی، کیونکہ کچھ کام انسان عقل سے کرتا ہے اور کچھ کاموں میں جذبات ضروری ہوتے ہیں. خاص طور پر بچوں کی پیدائش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو سہنا، اور سہنے کے بعد پھر ان کے ساتھ محبت، شفقت اور مہربانی کا سلوک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اس کی ایکسپٹنس جو ہے وہ انسان کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتی ہے. ضروری نہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کا زیادہ محبوب ہو، یا کوئی شخص اپنے جذبات کی وجہ سے. دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا، اللہ کی اطاعت میں کیا یا اللہ کی نافرمانی میں، یا یہ کہ کس نے اپنے جذبات سے کیا کام لیا، اللہ کی نافرمانی کے کام یا اللہ کی فرما برداری کے کام. تو چونکہ عورت بہت سے معاملات میں عقل سے بڑھ کر جذبات سے کام لیتی ہے تو اس میں بعض اوقات معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے کے لیے رویہ تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جذبات جو ہے ایک سیلاب کی طرح ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو سیلاب ہوتا ہے اس کے فائدے بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سر منڈالو اور احرام کھول دو. حالانکہ عمرہ بھی ہوا نہیں ہے لیکن ایگریمنٹ ہو گیا نا. تو اب صحابہ پریشان کہ ہم سر منڈا کے کیسے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ ہم احرام کھول دیں، یہ نہیں ہو سکتا. نبی فرما رہے ہیں کھول دو، آپ صحابہ کر نہیں رہے عمل. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں نہیں، عملاً کر لیں، آپ اپنا سر منڈوا لیں. تو آپ نے زوجہ سے مشورہ لیا، بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے.
یعنی ان کو کہیں نہیں, آپ خود کر لیں. تو آپ نے ایسا ہی کیا, سر منڈا لیا, صحابہ نے دیکھا اور نبی نے احرام کھول دیا, تو ہم کیا نبی سے بھی آگے ہیں کیا؟ سب نے احرام کھول دیا. تو حالانکہ عربوں میں تو عورت کی کوئی ویلیو تھی نہیں. تو کچھ معاملات میں خواتین سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کس کے برابر آ گئیں, مرد کے برابر. تو میں اس پہ کچھ دلیل دے رہا تھا. وہ دلیل یہ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت میں عقل مرد سے نسبتاً کم رکھی ہے. اس بات پہ لبرل لوگ بہت اچھلتے ہیں کہ یہ تو عورت کی توہین ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ناقصات العقل والدین, کہ عورت میں اللہ نے عقل کیا رکھی ہے؟ کم رکھی ہے. یہ عورت کی جنس مراد ہے, ہر عورت مراد نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یوں کہوں عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی نسل ہو, ایک ہی خاندان ہو, ہیں بھائی, اور ایک جیسی خوراک دونوں کو ملی ہو, دونوں بہن بھائی ہوں, تو مرد زیادہ طاقتور ہوگا, عورت نسبتاً کمزور ہوگی. ماحول بھی ایک جیسا ملا, خوراک بھی ایک جیسی ملی. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ دنیا میں ہر مرد ہر عورت سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ غلط ہے. خواتین میں تو ریسلر بھی ہوتی ہیں. اب کسی ریسلر سے میرا مقابلہ کروا دو رنگ میں کہ مفتی صاحب آپ یہ کہتے تھے عورت کمزور ہوتی ہے, ذرا آؤ اس سے لڑ کے دیکھو, تو میں بولوں گا بھائی اس نے جو خوراکیں کھائی ہیں وہ ہم نے صرف مشورے دیے ہیں, کھائی نہیں. اس نے ایکسرسائز کی ہے پتہ نہیں کتنے سال, ہم تو نہیں نہ کی نہ ہم نے, اور بچپن سے یہ اسی کی ٹریننگ کر رہی ہے. ہم تو بچپن میں جو ہے وہ پڑھائی میں ہماری زیادہ توجہ تھی. تو میں کہوں گا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں ایک شرط پہ کہ مجھے بچپن کی طرف لے جاؤ. جب سے اس نے ٹریننگ کرنا شروع کی ہے مجھے بھی ٹریننگ دو, جو خوراکیں اس نے کھائی ہیں مجھے بھی کھلاؤ. پھر جب میں اسی کی عمر کو پہنچوں گا پھر رنگ میں لا کے دکھاؤ تو ایسی کی تیسی کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ اللہ نے جنس ایسی بنائی ہے کہ وہ خود بخود اس کے جسم میں طاقت اور قوت زیادہ آتی چلی جاتی ہے, لازمی ہے, یہ حصہ ہے. تو اسی طرح جیسے مرد میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا پورا, اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے, بلا وجہ نہیں بیان کر رہا, وہ میں بھی بتاؤں گا کیوں اس کی مجھے ضرورت پڑی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جب مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہے, مرد کے مکے, اور ریسلنگ میں بھی جو ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تر مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے, عورتوں کا عورت کا مرد سے مقابلہ وہ بھی نہیں کرواتے, ان کو پتہ ہے پٹے گی. کیسی زبردست ریسلر ہو, مردوں سے نہیں بھڑواتے اس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے آدمی حاوی آ جائے گا. وہی مقابلہ تو برابر سے ہوتا ہے نا, برابر سے مقابلہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے کوئی ایک عورت ایسی پیدا ہو جائے تو کسی مرد ریسلر کو بھی ہرا دے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ جیسے مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ, اس کی ٹانگوں میں طاقت زیادہ, اس کی آواز میں طاقت زیادہ, تو اسی طرح مرد میں قوت فیصلہ بھی زیادہ, ڈیسیجن پاور بھی زیادہ, اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ. یہ نیچرل ہے, یہ اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتی ہیں, کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا. بھائی ہم آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ میں جو سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت ہے یا ڈیسیجن پاور ہے وہ مرد سے کم ہے, اس پہ غصہ ہو رہی ہیں. ان کو اگر یہ کہہ دو کہ آپ کے بازو میں وزن اٹھانے کی طاقت آپ کے میاں سے کم ہے, غصہ نہیں آئے گا ان کو. ہاں بھائی میرے میاں تو بالٹی اٹھا کے لے آتے ہیں, ہماری تو کمر میں درد ہوتا ہے, ہم تو نہیں اٹھا سکتے. ان کو غصہ نہیں آئے گا اس پہ. ان کو بول دو کہ بھائی آپ کے میاں میں چیخنے چلانے کی طاقت آپ سے زیادہ ہے, اگرچہ چیختی آپ زیادہ ہے لیکن طاقت بہرحال. یار یہ چٹکلے ہیں, ایسا نہیں مرد زیادہ چیختے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ میرے زبان پھسلتی ہے, میری چٹکلے کی عادت ہے, اب کیا کریں. تو دیکھو میں چیخا ہوں تو میرا گلا بیٹھ گیا نا. تو آپ میں جو پاور ہے چیخنے چلانے کی وہ مرد سے کم ہے. واگا بارڈر پہ مردوں کو رکھا ہے نا چیخنے کے لیے. ارے وہ جو واگا بارڈر پہ, انڈیا اور پاکستان کے واگا بارڈر پہ باقاعدہ چیخ و پکار کا مقابلہ ہوتا ہے. وہ کہے گا ہوشیار کو اتنا لمبا, اب وہاں کسی لیڈیز کو کھڑا کر دو جا کے تو نہیں بات بنے گی. تو مرد میں آواز میں طاقت, اگر کسی خاتون سے کہا جائے آپ کے شوہر میں کی آواز میں آپ سے زیادہ دم ہے, بالکل اس کی آواز بم ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا دم ہے کہ وہ آواز کیا ہے, بم ہے, تو ان کو غصہ نہیں آئے گا, بولیں گے بھائی وہ آدمی ہے, اس میں طاقت زیادہ ہوگی. ان کو بولا بھائی آپ کے میاں کے چانٹے میں طاقت آپ کے چانٹے سے
زیادہ ہے. غصہ نہیں ہوتی بھائی وہ تو آدمی ہے, لیکن ان کو کہہ دو اس میں عقل آپ سے زیادہ ہے, ایک دم بھڑک جائیں گی. وہ کہاں, وہ بے وقوف آدمی ایک نمبر کا کہیں گی نا, اس کا تو کبھی کوئی کام ٹھیک ہوا ہی نہیں. آج تک جب سے میری شادی ہوئی ہے کوئی ڈھنگ کی بات منع کے ابا نے زبان سے نہیں نکالی. ہمیشہ بات کریں گے تو حماقت کی کریں گے. بچیوں کے رشتے کے معاملے میں دیکھ لو ان کو, کہاں کہاں کوئی پکوڑے والے کو پکڑا دی ہے بھائی, کوئی کس کو بیٹی دے دی. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہاں شادی نہ کرو, کاروبار نہیں چلتا. تو ہر اس پہ پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے بھائی. یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو عمومی طور پر اللہ نے عورت میں عقل کم رکھی, سوائے بعض عورتوں کے. جیسے بعض عورتیں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, ماحول ایسا, تو بعض عورتیں مرد سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بہت سارے مرد صحابہ سے زیادہ ذہین تھیں. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث کا مفہوم سمجھنے میں, مسائل کا استنباط کرنے میں اللہ نے ان کو جو ملکہ دیا تھا تو بعض بڑے بڑے مرد صحابہ کو بھی نہیں دیا تھا. تو ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, میاں بیوی آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں مکھنچو ہے صحیح ہے نا, یہ بیچارہ بس وہ میاں بن گیا لیکن ہونا اس کو بیوی چاہیے تھا اور اس کی بیوی کو شوہر ہونا چاہیے تھا. لیکن قدرت کا کھیل ہے, اللہ تعالیٰ جیسے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ نے جوڑی بنا دی کہ بھائی تو مکھنچو ہے, تو اس سے پوچھ کے ہی چلا کر. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں. نیچر کے سے یعنی ہٹتا ہے کبھی کوئی تو وہ تو کم ہوتا ہے نا, شاذ و نادر کیس ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے جیسے بعض ایسے کیسز آتے ہیں مرد کمزور ہوتا ہے بیوی طاقتور ہوتی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ بالکل باریک سا ہے بھائی, اور وہ ماشاءاللہ وہ پھڈا ہو تو وہ, اور آواز بھی پھر عورت, چماٹا بھی اس میں عورت کا تیز ہوتا ہے